السلام علیکم پیارے دوستو اللہ تعالیٰ انسان کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ جو شخص توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے اور توبہ کی برکت سے اسے جنت بھی عطا فرما دیتا ہے، اور توبہ کی برکت سے ہی انسان کو اللہ تعالیٰ ولی بھی بنا دیتا ہے اور ہدایت بھی عطا فرماتا ہے۔ دوستو ہم آپ کو ایسے ہی توبہ کا واقعہ سناتے ہیں جس کو سن کر کے آپ کا دل جھوم جائے گا۔ دوستو بنی اسرائیل میں ایک بہت زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت عورت تھی جو بدکار عورت تھی اور پورے علاقے میں فیمس تھی اپنی خوبصورتی کو لے کر کے اور اپنی بدکاریوں کو لے کر کے کہ پورے علاقے کا کوئی بھی ایسا امیر ترین شخص نہ ہوگا جو اس کے پاس نہ جاتا ہو، کیونکہ وہ جنا کاری کے بہت زیادہ پیسے لیا کرتی تھی، جس کے چلتے جو بڑے بڑے امیر لوگ تھے صرف وہی اس کے پاس جایا کرتے تھے۔ اس نے جناکاری کے لیے ایک بہت بڑا سا محل تیار کر رکھا تھا اور اس نے ایک سونے کی پلنگ بھی بنوائی تھی۔ جب کوئی آدمی اس کے پاس جاتا تو وہ اس سونے کی پلنگ پر جنا کرواتی۔ اس کے علاقے میں ہر آدمی چاہے نوجوان ہو یا بوڑھا اس کا دیوانہ تھا۔ اس کی ایک جھلک کو دیکھنے کے لیے ہر نوجوان پریشان تھا۔ لیکن میرے پیارے دوستو اس کے علاقے میں ایک پرہیزگار نوجوان رہتا تھا جو دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا، اپنے آپ سے مطلب رکھتا۔ ایک بار کیا ہوتا ہے، یہ نوجوان ایک راستے سے گزر رہا تھا کہ اس راستے سے وہ بدکار عورت بھی گزر رہی تھی۔ جب اس نوجوان کی آنکھ اس بدکار عورت پر پڑی تو یہ نوجوان اس عورت کو دیکھتا ہی رہ گیا اور اس کو دیکھ کر کے ایک دم سے اس کے اوپر فدا ہو گیا، اس کا عاشق بن گیا جیسے اور مرد تھے، اور اپنے نفس کو قابو نہ کر سکا اور اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کیا اور اس عورت کے پاس پہنچ گیا۔ اس سے جا کر پوچھتا ہے، اے عورت تو کتنا لیتی ہے؟ اس عورت نے اپنی قیمت بتائی۔ اس کے بعد وہ نوجوان بھاگتا ہوا اپنے گھر آیا اور اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگا۔ نماز پڑھتا، عبادت کرتا، لیکن اس کا دل نہ نماز میں لگتا اور نہ ہی عبادت میں لگ رہا تھا، بلکہ اس کو صرف اور صرف اس عورت کا ہی خیال آ رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو طرح طرح کی سزا بھی دیتا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا ذہن اس عورت پر ٹکا تھا۔ پھر اس نے کیا کیا، جو اس کے پاس میں جمع پونجی بچی ہوئی تھی ساری جمع پونجی اکٹھا کری اور گھر کا کچھ سامان بیچ دیا۔ جب اس کے پاس پیسے اکٹھا ہو گئے تو وہ فوراً اس بدکار عورت کے محل پہنچ گیا اور اس نے وہ رقم اس عورت کو لے جا کر کے دے دی۔ وہ عورت اسے اپنے سونے کے پلنگ پر بیٹھاتی ہے اور اس کو چھونے لگتی ہے، جس پر وہ نوجوان بہت زیادہ کانپنے لگتا ہے اور اس پر ایسا خوف طاری ہوتا ہے کہ وہ رونے لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر کے وہ عورت کہنے لگتی ہے، اے نوجوان اتنا کانپتے اور روتے کیوں ہو؟ اس پر وہ نوجوان کہنے لگا، میں نے اتنے سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کری، اتنے سال اللہ کو راضی کرنے میں لگا دیے، اور ایک پل کے لیے میں یہاں پر اپنی تمام نیکیاں برباد کرنے کے لیے آ گیا، اور پورے علاقے میں ہر کوئی مجھے پرہیزگار سمجھتا ہے۔ اگر میں نے ہی ایسا کام کر دیا تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ جس پر وہ عورت کہتی ہے، یہاں پر تم کو کوئی نہیں دیکھ رہا، تم میرے ساتھ اپنا کام کرو۔ جس پر وہ نوجوان کہتا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا رب تو دیکھ رہا ہے نا، جب میں حشر کے دن اس کے سامنے کھڑا ہوں گا تو اس کو کیا جواب دوں گا، جو ہر چھپی بات کو بھی جانتا ہے اور وہ مجھ کو اس حال میں دیکھ رہا ہے۔ یہ کہہ کر کے وہ نوجوان اور بھی زیادہ رونے لگا اور کہتا ہے، اے عورت مجھے چھوڑ دے، مجھے جانے دے، میں تجھے جو رقم دی ہے وہ تو اپنے پاس رکھ لے۔ یہ سن کر کے وہ عورت کہتی ہے، چل جا نکل یہاں سے۔ پھر وہ نوجوان روتا ہوا اپنے گھر پہنچ جاتا ہے۔
اس کے بعد میں اس عورت پر اس نوجوان کا ایسا اثر ہوتا ہے کہ یہ سوچنے لگتی ہے جب اس نوجوان نے کچھ کیا ہی نہیں تب اس کو اللہ تعالیٰ کا اتنا ڈر ہے، میں نے تو اتنے سالوں سے اتنے گناہ کیے ہیں، میں دن رات گناہ میں ڈوبی تھی تو مجھے کتنا ڈر ہونا چاہیے۔ یہ بات اس کے دل کو گھر کر گئی اور پھر وہ عورت اس نوجوان کو ڈھونڈنے لگی تو کچھ لوگوں نے اس نوجوان کے گھر کا پتہ بتا دیا۔ وہ عورت اس کا پتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے گھر پر پہنچ گئی۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو کوئی آواز نہ آئی، پھر دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کا بڑا بھائی باہر آتا ہے اور پوچھتا ہے، محترمہ آپ کون ہیں؟ تو یہ عورت کہتی ہے، یہاں پر ایک نوجوان رہتا ہے، وہ کہاں ہے؟ تو اس کا بڑا بھائی کہتا ہے کہ محترمہ آج اس کا انتقال ہو گیا ہے، اسے کسی بات کا کوئی خوف تھا، اسے کسی بات کا کوئی ڈر تھا اور ڈر کے مارے اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ بات سنتے ہی اس عورت کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک جاتی ہے کہ اس نے وہ جو گناہ کیا ہی نہیں، جس کے ڈر سے اس کا انتقال ہو گیا، اور میں تو دن رات اس گناہ میں ڈوبی رہتی ہوں۔ فوراً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتی ہے، معافی مانگتی ہے اور اپنے سونے کے پلنگ اور محل کو بیچ کر کے اس کی رقم خیرات کر دیتی ہے اور پھر اس نوجوان کے بڑے بھائی سے شادی کر لیتی ہے۔ پھر اس کے بعد میں وہ عورت اتنی نیک اور پرہیزگار بن جاتی ہے کہ اس کی 7 اولاد پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کو 7 اولاد عطا فرماتا ہے اور وہ 7 کے 7 لڑکے ہوتے ہیں جو آگے چل کر کے اللہ کے ولی بنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوستو، جو بھی شخص اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو آخری کے ویڈیو میں ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو گناہوں سے دور رکھ، ہمیں نیکی کے راستے پر چلا اور زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو مسلمان بہک چکے ہیں انہیں تو سیدھے راستے پر چلا۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو کمنٹ باکس میں آمین ضرور ٹائپ کیجیے گا اور اس پوری ویڈیو پر آپ کو کیا کہنا ہے اپنی رائے ضرور کمنٹ کریں۔ تو دوستو ملتے ہیں تب تک کے لیے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔